السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کلش ارحان کے آنے والے 5ویں قسط کا پہلا ٹریلر سامنے آتی ہی کہانی میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے، کیونکہ بالآخر وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا نہ صرف ہم بلکہ اس سیریز کے ہر شائق کو شدت سے انتظار تھا۔ ارحان بے کی باقاعدہ تخت نشینی، عثمان غازی کا عظیم فیصلہ، ریاست کے مستقبل کی نئی بنیاد اور دشمنوں کے لیے ایک نیا خوف۔ آج کے اس تجزیے میں ہم نہ صرف ٹریلر کے اندر دکھائے گئے ہر اہم سین کا باریک بینی سے مطالعہ کریں گے، بلکہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والی قسط میں کون سے حالات جنم لے سکتے ہیں اور یہ فیصلہ عثمان غازی کی ریاست کے لیے کس بڑے دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ارحان بے کا تنہا جنگل میں جانا، کیا یہ اتفاق ہے یا پھر اشارہ؟ کمنٹس میں اپنا جواب ضرور دیں۔ ناظرین، ٹریلر کا آغاز ایک بے حد معنی خیز سین سے ہوتا ہے، جہاں ارحان بے اکیلے جنگل میں جا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ کی ہلکی سی حرکت، تلوار بے نیام کرنا اور اس سے پہلے گرد و نواح کو مشکوک نظروں سے دیکھنا، یہ سب ایک بڑے خطرے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ یہ لمحہ دو باتیں واضح کرتا ہے۔ نمبر 1، ارحان بے اب صرف عثمان غازی کے بیٹے نہیں رہے، بلکہ ریاست کے مستقبل کے وارث ہیں۔ اس لیے دشمن ان کی نگرانی میں ہے اور ان کے ہر قدم پر نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ نمبر 2، ان کے اندر قیادت کا ادراک جاگ چکا ہے۔ ایک سچا سردار خطرے کو دور سے بھانپ لیتا ہے، اور ارحان بے کے یہی دھڑکنیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ اب کسی بڑے امتحان کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ آنے والی قسط میں انہیں باقاعدہ کسی گات، کسی سازش یا کسی پوشیدہ دشمن کا سامنا ہو، خصوصاً وہ دشمن جو عثمان غازی کے بعد اب ارحان بے کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ عثمان غازی کا تاریخی جرگہ، ریاست کا نیا رخ۔ اگلا سین اس ٹریلر کا سب سے وزنی، سب سے جذباتی اور سب سے اہم منظر ہے۔ جرگے میں عثمان بے بیٹے ہیں اور سامنے تمام قبائل کے سرداران۔ خیمے میں سکوت ہے اور فضا میں تاریخ لکھی جانے والی ہے۔ عثمان بے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں، میں ایک خواب کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ اپنے سینے سے نکلے ہوئے چنار کے درخت کو میں نے اپنا کنز علم سمجھا۔ میں نے بہت آنسو، پسینہ اور خون بہایا۔ یہ مکالمہ صرف الفاظ نہیں، ایک پوری جدوجہد کا نچوڑ ہے۔ یہ اس شخص کی زبان ہے جس نے سب کچھ ایک مقصد کے لیے قربان کیا، اور اب وہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ اس مقصد کا اگلا امین کون ہوگا۔ سرداروں کے حیرت زدہ چہرے، ایک دوسرے کو دیکھنے کا انداز اور فضا میں پھیلی بھی یقینی اس بات کا ثبوت ہے کہ عثمان غازی کے اگلے الفاظ ریاست کا مستقبل بدلنے والے ہیں۔ اگلا منظر ایک بالکل مختلف جہت کھولتا ہے۔ فلاویوس جب برسا کی جانب جانے والے خفیہ سرنگوں کا حال معلوم کرنے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سارے سپاہی قتل ہو چکے ہیں، سرنگیں مسمار اور برباد ہو چکی ہیں، راستہ مکمل طور پر بند ہے، تو اس کی آنکھوں میں خوف، غصہ اور مایوسی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ عثمانی ریاست کے اندر کہیں نہ کہیں ارحان بے کی قیادت میں کوئی دوسری خفیہ کامیاب کارروائی انجام دی گئی ہے۔ فلاویوس کی بکلاہٹ بتاتی ہے کہ دشمن اب دفاع پر چلا گیا ہے، اس لیے آنے والی قسط میں برسا کے حصول کے لیے عثمانی منصوبہ تیزی پکڑ سکتا ہے اور فلاویوس انتقامی کارروائی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ عثمان غازی کا فیصلہ، میرا خواب جس نے اپنا خواب سمجھا، وہ ارحان بے ہے۔ یہ ٹریلر کا سب سے تاریخی اور جذباتی مکالمہ ہے، کیونکہ عثمان غازی سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میرا خواب جس شخص نے اپنا خواب سمجھا وہ ہے ارحان بے۔ میرے والد ارطغرل غازی کی مہر پر اب سے تمہارا حق ہے۔ یہ الفاظ صرف اعلان نہیں، بلکہ یہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا اگلا پتر ہے، کیونکہ یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ ارحان بے نے اپنے والد کے دل میں وہ جگہ حاصل کر لی ہے جو ایک عظیم وارث ہی کے حصے میں آتی ہے۔ عثمان غازی نے مستقبل کے لیے ایسی شخصیت چنی ہے جو صرف بہادر نہیں، ذہین، دراندیش
اور اپنے خوابوں کو قوم کے خوابوں کے ساتھ جوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہاں شہنشاہ اور کچھ سرداران کے چہروں پر جو سکتہ نظر آتا ہے وہ واضح کرتا ہے کہ آنے والی قسط میں ان کی سیاسی چالیں، حساس رد عمل اور ممکنہ سازشیں ایک نیا رخ لے سکتی ہیں۔ اورحان بے کی تخت نشینی، سرداروں کا ہاتھ چومنا، یہ سین ٹرلر کا روح پرور لمحہ ہے، کیونکہ سردار ایک ایک کر کے اورحان بے کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، جس سے 3 باتیں ثابت ہوئیں۔ نمبر 1، ریاست نے ایک نیا سربراہ قبول کر لیا ہے۔ نمبر 2، اختلاف چاہے ہو مگر فیصلہ عثمان غازی کا ہے اور اس پر سر جھکانا روایت ہے۔ نمبر 3، اورحان بے کو اب عملی طور پر قیادت سنبھالنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ صرف رسومات کا حصہ نہیں بلکہ اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ آئندہ قسط میں اورحان بے پہلی بار ریاستی فیصلے خود لیتے نظر آئیں گے، کیونکہ اورحان بے سوال کرتے ہیں، جب آپ ہمارے سر پر موجود ہیں تو نمائندگی کی کیا ضرورت ہے؟ ناظرین، یہ سوال گہری سوچ کا مظہر ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عثمان غازی کا سایہ ابھی قائم ہے، مگر وہ حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے عثمان غازی مسکرا کر کہتے ہیں، تم میرے نمائندے نہیں، میرے بیٹے، ریاست کی مسند میری طرف سے میرے بیٹے اورحان کو سونپی جا رہی ہے۔ ناظرین، عثمان بے کا یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ عثمان غازی عملی طور پر قیادت اورحان بے کو منتقل کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ریاست اب نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ صرف اختیار نہیں بلکہ یہ اعتماد ہے، ایک میراث ہے اور ذمہ داریوں کا پورا لشکر ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ آنے والی قسط میں عثمان غازی پس منظر میں ہوتے ہوئے اورحان بے کے لیے مشاورتی کردار ادا کریں گے، جبکہ عملی قیادت مکمل طور پر اورحان بے کے ہاتھ میں ہوگی۔ ناظرین، ٹرلر کے بنیاد پر آنے والے 5ویں قسط میں یہ بڑے واقعات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ نمبر 1، اورحان بے کی پہلی بڑی آزمائش۔ ناظرین، جنگل کا منظر بتاتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی گات یا بغاوت شروع ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، شہنشاہ کی بے چینی اور سیاسی نقل و حرکت۔ ناظرین، تخت نشینی قبول تو کر لی گئی مگر دلوں میں آگ باقی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی حمایت بڑھانے یا اندرونی بغاوت کی کوشش کریں۔ نمبر 3، فلاویوس کا انتقام، کیونکہ سرنگوں کی تباہی فلاویوس کے لیے بڑا دھچکا ہے، اس لیے وہ برسا کو بچانے کے لیے یا تو شدید حملہ کرے گا اور یا پھر کوئی خطرناک منصوبہ بنائے گا۔ نمبر 4، ریاستی نظم و ضبط میں تبدیلی، کیونکہ اب اورحان بے اپنے انداز سے فیصلے لینا شروع کریں گے، نئی پالیسیاں، نئے منصوبے اور نئے حکم سامنے آئیں گے۔ نمبر 5، عثمان غازی کا روحانی اور مشاوراتی کردار، کیونکہ عثمان غازی خود جانتے ہیں کہ اب اختتام قریب ہے، اس لیے وہ ہر قدم پر اورحان بے کی رہنمائی کرتی دکھائی دے سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ٹرلر نے واضح کر دیا ہے کہ کرلش اورحان اب اپنے اصل محور پر آ چکی ہے، یعنی وہ زمانہ جہاں ایک عظیم سلطنت کی بنیادیں رکھنے والا باپ اپنے بیٹے کو امانت سونپ رہا ہے اور جہاں دشمن اپنی آخری قوتیں جمع کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایک نوجوان سردار تاریخ کے سب سے اہم مقام پر کھڑا ہے۔ ناظرین، 5ویں قسط ہمارے سامنے اورحان بے کی وہ شکل لانے والی ہے جو آگے چل کر عظیم عثمانی سلطنت کا اہتمام کرے گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔